سر صاحب پاور لنچ کے کل ہم نے ساری ڈائمنشنز ڈسکس کی لیکن ایک ڈائمنشن اس میں مس ہو گئی. آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا اس پہلو کو نمٹا لیں جو بہت اہم تھا لیکن مس ہو گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور امریکن پریزیڈنٹ کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس سے ملٹری ٹو ملٹری ٹریک کی تو تجدید ہوتی ہے, لیکن اس سے سویلین قیادت نے لیفٹ آؤٹ محسوس کیا ہوگا یقیناً کل تک یا اب سے تھوڑی دیر پہلے تک, اور ایسے لگا کہ انہیں بائی پاس کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے تجزیہ کاروں نے کہا کہ انہیں گھبرانا چاہیے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی گھبرانا چاہیے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آتی ہے کہ جو مارکو روبیو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کا رابطہ انڈیا پاک ٹینشنز میں ہوا تھا اور اب وہ فون کرتے ہیں, اور پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے کال کیا شہباز شریف صاحب کو اور اس میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی ہے. لیکن اس کا جو آخری کچھ جملے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی اور پاکستان کو شاباش دی اس کے کردار پر, اور یہ کہ اس کے تعلقات ایران کے ساتھ کیونکہ بہت اچھے ہیں تو وہ اپنا کردار امن و امان کی کوششوں میں ادا کرتا رہے ایران کی بابت. اس کے علاوہ بھی بہت سی اور چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ کن امور پر بات ہوئی, بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو تھی. لیکن اب آپ کے خیال میں وہ امپریشن ختم ہو گیا کہ ایک طرف کیا گیا ہے پاکستان کی سول قیادت کو؟ ہاں, میرا خیال ہے یو آر رائٹ. اس کو کہتے ہیں نیٹ ورکنگ. آئی تھنک ہماری طرف سے بھی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے اور ان کی طرف سے بھی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے تاکہ ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سویلین حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ کچھ عرصے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی, اور اس لیے آئی تھنک شہباز شریف صاحب جو ہیں ہی واز فلی ان دا لوپ. سو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کنفیوژن. مگر جو اصلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا کمٹمنٹ کی ہے ہمارے لوگوں نے وہاں, یا انہوں نے کیا مانگا ان سے. اب یہاں بہت سی افواہیں چل رہی ہیں, کوئی کہتا ہے انہوں نے بیسز مانگے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ, کوئی کہتا ہے وہ. میرا خیال ہے آئی تھنک جو بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستانی یہ ایران کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہنا جی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ایران کو. they know Iran better than others. تو مطلب کلیئر ہو گیا مجھے جی کہ ہم نے آفر کیا ہوگا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا ہوگا ہمارا آفر. اور وہ آفر کیا ہے, ہم نے کہا ہوگا ہمیں بھی ایک موقع دیں ٹو ٹاک ٹو ایران, ٹو پلے اے رول اینڈ ٹو get Iran back on the negotiating table and to make concessions, because no one wants American involvement in this conflict. اس کے لیے ہمارے لیے بھی بہت خطرہ ہے اس کے اندر, and you don't want to destabilize this region like this. تو اس لیے we would like to play a role. اور ابھی آپ نے ذکر کر دیا کہ ہمارے آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی تھی ایرانین آرمی چیف سے. تو مطلب یہ ہے کہ تعلقات ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر, ایران کی پارلیمنٹ کے اندر کافی تعریف ہوئی ہماری اور ہمارے موقف کی. سو آئی تھنک پاکستان از گوئنگ ٹو پلے اے رول. اور یہ جو 2 ہفتے کی مہلت ملی ہے, آئی تھنک یہ کچھ اس قسم کی باتیں پہلے ہو چکی تھی. اسی ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی ملاقات سے پہلے بہت سی باتیں پہلے ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ پوچھیں گے, آپ یہ کہیں گے, تو یہ باتیں پہلے ہو جاتی ہیں. پھر فیس ٹو فیس جب ہوتا ہے تو وہاں کنفرمیشن ہو جاتی ہے بات, یا الیبوریشن ہو جاتی ہے, اس کو آگے بڑھ کے بات کی جاتی ہے. مگر جو ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں نا وہ پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں, ایجنڈا آئٹمز کیا ہیں, کیا نہیں. تو جیسے ہم کو سب کو پتا ہے کہ یہ کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی تھی, تو آئی تھنک بہت سی باتیں پہلے ہو گئی تھی, اور یہاں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو منانا تھا اور اس نے ان کی بات سننی تھی. تو میرا خیال ہے انہوں نے کنونس کر دیا ہے کہ وی کین پلے اے رول اینڈ الاؤ اس, گیو اس سم ٹائم. نمبر 1.
नंबर 2, ट्रंप ने ये कहा ओके ठीक है, बिकॉज ट्रंप भी नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो जाए. ही ऑल्सो वांट्स सेटलमेंट हो जाए तो उसके नंबर लग जाएंगे. अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन अ वॉर विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर हिम ऑल्सो. उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नहीं चाहते कि ये अमेरिका को वॉर के अंदर लेके जाए. और आपने देखा कि वहां की कांग्रेस के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि प्रेसिडेंट से ये पावर नहीं होनी चाहिए, एक सिर्फ कांग्रेस के पास पावर होनी चाहिए टू गो टू वॉर. तो ये बातें भी शुरू हो गई हैं. तो वो उसे एहसास है इस बात का. और ये जो 2 हफ्ते की मोहलत दी है, आई थिंक अब 2 हफ्ते या इससे कम वी कांट से, बिकॉज ट्रंप के बारे में ये जरूर है वो आज एक बात करता है कल फिर चेंज कर देता है. मगर अगर इफ यू गो बाय जो पहले की बात हुई उससे 60 दिन दिए थे और 61st डे इसराइल ने अटैक कर दिए. तो अब उसने 2 हफ्ते और दिए. मेरा ख्याल है दिस इज, एक तरफ तो उसने अपने जहाज वहाज भेज दिए, वहां टैंकर्स भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए टू हेल्प इसराइल. दूसरी तरफ उसने कुवैत वगैरह से अपने जो जेट्स स्टेशन है अमेरिकन बेसिस पे उनको विड्रॉ करके सेफर प्लेसेस पे लगा भेज दिया. इंडिकेशन ये है कि वी आर रेडी टू गो टू वॉर. अच्छा. दिस इज ये टैक्टिक्स यही होते हैं कि जी हम आ गए हैं, हम मारेंगे अब, और सब इंडिकेशन सिग्नलिंग जो है ना वो हो जाती है. मगर दैट इज द वे यू अराइव एट अ नेगोशिएटिंग पोजीशन. तो मेरा ख्याल है कि अब यू विल गेट अनदर चांस एट नेगोशिएशन. अब यूरोप में तो आपको पता ही है इस वक्त यूरोपियंस और ईरानियंस बैठे हुए बात कर रहे हैं जी. और आपको ये भी पता है कि जब पहले ये डील हुई थी विद अमेरिका तो उसमें भी यूरोपियंस ने रोल अदा किया था जी. और अब भी यूरोपियंस नहीं चाहते कि ये जंग हो. सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा करेगा. मैं आपको एक हिंट देता हूँ जी. अभी हमारी डेलीगेशन वही है ना, वॉशिंगटन में ही है. जी. तो जब ये वापस आएंगे तो जरा नोट कीजिएगा ये रास्ते में कहाँ रुकते हैं. अच्छा, स्टॉप ओवर कहाँ करते हैं? ये जो डेलीगेशन फील्ड मार्शल की क़यादत में वहाँ गया है फॉर 5 to 7 डेज ट्रिप का ड्यूरेशन बताया जा रहा है. आप कह रहे हैं वो वापसी पर कहाँ रुकता है ये देखना होगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. लुक आउट फॉर इट. मिडिल ईस्ट में ठहरेंगे कहीं. अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना. अच्छा. आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क करें ना, थोड़ी सी आप अपने चिड़े और कब्बे उड़ाए थोड़े से. नहीं सेठ साहब, हमारे पास अब हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं. अब हम इन परिंदों पे इक्तफा नहीं करते. लेकिन मैं वापस आती हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ. असल में जब कल आपसे ये पूछा गया कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें ज़ेरे गौर आई होंगी तो आपने ज़ाहिर है उनका अहाता किया कि पॉसिबली ये डिस्कस हुआ होगा और आपने ये भी कहा वहाँ आपकी चिड़िया नहीं थी. लेकिन ये गुफ्तगू जो आज हुई है इसमें यहाँ तक कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग की भी बात की गई है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी है और BLA एंड TTP एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जिसके लिए यूएस ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है. सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ताउन करेगा. तो ये जो पॉइंट्स इसमें बयान किए गए हैं क्या वही फील्ड मार्शल की मुलाकात में भी ज़ेरे बहस आए होंगे? नहीं, देखिए तो हमारी तरफ से तो यही बात आती है ना कि हम तैयार हैं इंडिया के साथ ऑपोजिट डायलॉग करने के लिए, सारे इश्यूज टेबल पे रखने के लिए. यहाँ तक कि हमने तो ये भी कहा होगा कि हम तो वेलकम करते हैं, आप कोई रोल अदा करना चाहते हैं हम आपको खुली छुट्टी देते हैं, आप रोल अदा करें. तो ये तो उन्होंने कहा होगा क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप चाहता है कुछ करे वो. मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात. और आपने देख ही लिया कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कल, दे बेसिकली सेइंग कि आप झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, आपने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की और हमने कोई आपको कमिटमेंट नहीं की टू डू एनीथिंग. और वो अभी तक वही हॉर्न बजा रहे हैं कि जी हम तो अभी तो पॉज है, हमने तो अभी बात खत्म नहीं की ऑपरेशन सिंदूर की एंड सो ऑन. तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी अच्छी विकेट पे खेल रहे हैं, बड़े अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं. और ये ट्रिप जो है आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल ट्रिप. मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान विल गिव एनी बेसिस टू अमेरिका. मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को बेसिस की जरूरत भी पड़ेगी. आई डोंट थिंक सो. So I think Pakistan will never act against Iran, and so therefore, and अमेरिका को भी इस बात का पता होगा और एक्सप्लेन भी कर दिया होगा पाकिस्तानी डेलीगेशन ने
کہ ہمارے کیا مسئلے ہیں, ہاؤ وی کی ناٹ بیکم اے ٹروجن ہارس. آپ کو پتہ نا گریک میتھولوجی میں جی ایک پوری کہانی ہے ٹروجن ہارس کی. ٹروجن ہارس ایک لکڑی کا گھوڑا تھا جس میں کچھ فوجی دستے چھپائے گئے تھے, اور گھوڑا جا کے ایک شہر میں ٹروئے میں جا کے رکھ دیا تھا, اور پھر رات کے وقت گھوڑے میں سے فوج کے دستے نکلے اور انہوں نے شہر کو سیز کر لیا. جی تو مطلب ایک گھس بیٹھی ہے سیکرٹ. تو ایران ہمیشہ یہی شک کرتا رہا ہے کہ پاکستان شاید ایک ٹروجن ہارس ہے امریکہ کا, اوکے اور ہم کسی صورت میں بھی اس امپریشن کو اب نہیں برقرار رہنے دیں گے. اینڈ سو ناؤ therefore there is no question of allowing American bases. البتہ یہ ضرور ہے that we will play a role in trying to mediate this conflict. تو آپ کے خیال میں پاکستان کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل کرانے میں؟ کتنا اثر و رسوخ ایران پر ہے؟ میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ کامیاب صرف پاکستان نہیں, یورپین سب مل جل کے ایوری از ورکنگ ٹورڈز دس. اور سارے اب بیسکلی جو ہوگا کیا کہ ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انریچمنٹ نہیں کی. جی دوسری بات یہ کہ امریکہ خود تسلیم کرتا ہے, یورپینز خود تسلیم کرتے ہیں, ان کے ملٹری ایکسپرٹس پینٹاگن سارے تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں انریچمنٹ کی, اور نہ ہی ان کا ارادہ ہے ٹو میک اے بام. ٹھیک, سو اس لیے میرا خیال ہے یہ تو اسرائیل نے یہ ایشو بنایا ہوا ہے. جی اینڈ آئی تھنک شروع میں ٹرمپ تھوڑا سا پھسل گئے اس کے اوپر. اب اس کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا, کیونکہ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے ٹو امیریکن انٹرونشن آن دا بہاف آف اسرائیل. کیونکہ اسرائیل کی اس وقت اسٹینڈنگ دنیا میں بالکل زیرو ہے. کوئی بھی اس کے پرانے الائز اور دوست سارے چھوڑ گئے اس کو. جس قسم کی بروٹل قسم کی انہوں نے بامبنگ کی ہے, پہلے انہوں نے کی ادھر غزہ میں اور پیلسٹائن میں, اور اب انہوں نے یہاں ٹارگیٹنگ ایران. اور ان کو پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لیبیا نہیں ہے ایران, یہ سیریا بھی نہیں ہے. ایران ایک پوری سویلائزیشن ہے اور بہت بڑا ملک ہے. 90 ملین تو صرف پاپولیشن ہے, پر پاپولیشن کو چھوڑیں اٹس اے ہیوج کنٹری, لائک اے کانٹیننٹ. جی اور اس کو سنبھالنا صرف ایئر پاور کے ذریعے ناٹ پاسبل. یہ تو ٹروپس آن گراؤنڈ, بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑیں گے. 2-3 لاکھ فوجی گراؤنڈ پہ لینڈ کرنے پڑیں گے, پوری فوج آنی پڑے گی. اٹس ناٹ پاسبل. وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا نا ویٹنام میں کیا ہوا, انہوں نے اور جگہ پہ بھی کوسوو میں ادھر ادھر کر کے دیکھ لیا نا کیا ہوا. جی تو یہ نہیں ہونا. سو آئی تھنک بیسکلی ایز لانگ ایز دی امیریکنز آر ایشورڈ کہ نیوکلیئر بام کی طرف نہیں جائیں گے ایرانینز, تو آئی تھنک دے کین بی اے سیٹلمنٹ. ابھی تھوڑی سی گنجائش نہیں رکھی تھی. امریکہ کہہ رہا تھا کہ بالکل انریچمنٹ بند کر دیں, ایران کہہ رہا تھا نہیں ہمیں پیسفل پرپزز کے لیے کر لینے دیں, انسپیکشن جتنے چاہتے ہیں آپ کر لیں. اب میرا خیال ہے یہ پوزیشن سے تھوڑی سی ہٹنا پڑے گا. امریکہ شاید اجازت دے دے کہ ہاں آپ 20% تک کر سکتے ہیں یا 30% تک کر سکتے ہیں, اور فل انسپیکشن. تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے سیٹلمنٹ ہو جائے گی. آئی تھنک یہ 2 ہفتے کی جو مہلت ہے اٹس کوائٹ اے سگنیفیکنٹ. ہو سکتا ہے وہ کہتا 4 دن 5 دن یورپینس کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, ان کو ہونے دیں, دیکھ لیتے ہیں. بٹ یہ جو 2 ہفتے دیے ہیں نا اس نے, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی ڈیفینیٹلی ہی تھنکس کہ اگر کل پرسوں ترسوں پھر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اٹ may take that long to arrive at some sort of understanding. And I am hopeful کہ اگر پاکستان can play a good role in all this, یہ پاکستان کے لیے ایک feather in the cap ہوگی, اور جنرل عاصم کے لیے بھی بہت بڑی ایک نیا کامیابی ہوگی یہ. And so therefore good for Pakistan all round. اللہ کرے کہ پاکستان کی ایفرٹس بھی کامیاب ہو, یورپینس کی ایفرٹس بھی کامیاب ہو, اور ایرانینز جو ہیں اور امریکنز they can finally come to some understanding.